حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اے پروردگار، تیرا چہرہ کس طرف ہے، شمال یا جنوب کی جانب، تاکہ میں اس کی طرف منہ کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، آپ آگ جلائیں، پھر اس کے ارد گرد چکر لگائیں اور دیکھیں کہ آگ کا رخ کس طرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے گرد چکر لگایا، دیکھا تو آگ کی روشنی ہر 400 یکساں ہے۔ چنانچہ دربار الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں نے آگ کا رخ ہر جانب میں یکساں ہی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری مثال ویسی ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے پروردگار، تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو، پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی، پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور وہ گھبرا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری آنکھ کی ایک جھلک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین پر دھڑم سے گر جائے گا، جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم غفور الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے تاکہ یہ مجھے پہچانے، مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت و بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں، اور میں ان کے لیے مغفرت و بخشش کا پروانہ جاری کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرے رب، کیا تو نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مومن بندے کا دل جو میرے لیے خاص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسے اے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، جب مومن بندے مجھ سے نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے، اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔